کہ ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ کا وہ رنگ ہم دیکھ رہے ہیں جو کبھی کسی نے پہلے نہیں دیکھا. اتنی روشنی، اتنی عمارتیں، اتنی خوبصورتی، اتنی فراوانی جو آج وہاں ہے کل تھی. ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے، ہم تو دیکھنے شاہد بن گئے. وہ اپنے کندھے پر وہ گٹار اور چنگی لے کر بصرہ مدینہ منورہ کے یسرع کے قبرستان میں جا کر وہ بیٹھ گئے اور بہت دیر تک گاتا رہا اسی آواز میں. گاتا رہا، بجاتا رہا، گاتا رہا، بجاتا رہا. پھر اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، ایک قبر پہ وہ گر گیا. اتنے میں یہاں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے صبح صبح وہ جا کے وہاں گر گیا. اور یہاں عمر خطاب جو ہے اپنے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے کام کاج میں مصروف تھے. اچانک نیند کا غلبہ ہو گیا. اس وقت تو نیند آتی نہیں، یہ کیسے آ رہی ہے، نیند کیسے آ رہی ہے؟ سمجھ گیا کہ کچھ اشارہ ہے. سر رکھ کر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی، اس کی بھی آنکھ لگ گئی. جب اس کی وہاں آنکھ لگی تو اس نے اپنے آپ کو اس جسم اور اس جہاں کے قید سے آزاد پایا. عالم ارواح، عالم لطیف میں پہنچ گئی اس کی روح. اور جو مطرب تو تھا، گانے والا تو تھا، جب وہاں کا منظر دیکھا، وہاں کی رونقیں دیکھی، عالم لطیف کی، عالم روحانیت کی، تو حیران ہو گیا. گفتگو چل رہی ہے کہ مرغ دریا کے اصل کے پانی والا پرندہ شہد کی نہر میں اتر گیا. مولانا کیسے کسی باتیں کرتے ہیں؟ مرغ آبی غرق دریائے اصل این ایوبی شراب و مغتسل. یہاں پہ قرآن کا حوالہ دیا کہ وہ آبی پرندہ، وہ گانے والا بے ہوش ہو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی، گر گیا قبر پر، پرانی قبر پر. تو اس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی، اس پنجرے کو توڑ کر عالم ارواح میں پہنچ گئی. اور کیونکہ گانے بجانے کا شوق تھا، لطافت اس میں تھی. لطافت بھی ایک خاص سیغے کا نام ہے جن میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ محدودیت سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ روحانیت اور لطافت کی منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچا، وہاں جا کے طبیعت میں اس کے درد تھا، کیونکہ عارضی تھی، نغمگی تھی، وہاں کے ماحول کو دیکھ کے وہ فرماتے ہیں آبی پرندہ شہد کے دریا میں اتر گیا اور اس سے مغتسل ہو گیا، وہاں وہ نہانے لگا. یہاں ایک اور زبردست حوالہ پھر معلوم دیتے ہیں. قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، سورہ صاد کی آیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی. شیطان نے ہم اور آپ ہما شما کی حیثیت دی کیا، انبیاء تک پر، اہل اللہ تک پر اس نے وار کیا. اور پاک حالت نماز میں تھے. اس زمانے میں لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی، تو لکڑی کی چھت سے ایک اژدہا بڑا موٹا برآمد ہوا نماز اللہ سے تعلق کی منزل پر پہنچ پایا. اژدہا وہاں سے نکلا اور آ کر آپ کے وجود پہ ایسے رکھتا اور پھر اتر کے چلا گیا. آپ اسی حال میں کھڑے رہے، نہ اندر سے کانپے نہ باہر سے کانپے. اب ذرا سوچ کے بتائیں، اگر سانپ بھی نظر آ جائے گا تو بھاگیں گے سارے نماز چھوڑ کے، مسجد خالی رہے گی. ایسے ہی ہے نا. مگر دیکھو ولایت کیسی ہوتی ہے، دیکھو ولایت کیسی. اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو کتنا استقلال دیتا ہے، کتنی استحامت دیتا ہے، کتنی پختگی ادا کرتا ہے. اترا چلا ہے. 3 دن کے بعد بازار میں ابلیس ملا، کہ لیں اس وار سے میں نے 70 ولیوں کو بہکایا ہے. اس وار سے کہ میں اژدہا بن کر اترتا تھا، لوگ مسلح چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. آپ واحد ہیں کہ آپ پر وہ میرا وار کارگر نہیں ہوا. جب اللہ کسی میں استقامت پیدا کرتا ہے، جو تعلق باللہ کی منزل پر آ جاتے ہیں، تو زمین کی بھی کوئی اور مخلوق انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ جو آبی پرندہ، پانی کا پرندہ، اصل شہد کے دریا میں اتر گیا اور وہاں پاکی اور طہارت حاصل کرنے لگا. حضرت ایوب علیہ السلام کو ابلیس نے ورغلانے کی کوشش کی، آپ اس کے دام میں نہیں آئے تو اس نے مس کیا. سورہ صاد کا مضمون ہے کہ اس نے مس کیا، ٹچ کیا. اس کے ٹچ نیگیٹو، ایک ہوتا ہے پازیٹو ٹچ، ایک ہوتا ہے نیگیٹو ٹچ.
ایک ہوتا ہے پاک ٹچ، ایک ہوتا ہے ڈرٹی ٹچ، ابھی بھی ہوتا ہے. اور کسی محبت سے شفقت سے ہاتھ لگائیں تو محبت والا ٹچ ہے، اور کسی کو ہوس سے ہاتھ لگائیں تو وہ ڈرٹی ٹچ ہے، وہ ڈرٹی ٹچ ہے. تو پاک ٹچ سے اس نے ابلیس لعین نے ایوب علیہ السلام کو ٹچ کیا. اس ترتیب میں آپ کے پورے وجود پر آبلے نکل آئے اور آبلوں میں کیڑے پڑ گئے. یہاں سواد بیر صبر کہتے ہیں نا. اب صبر کو سمجھے کیسے؟ قرآن کا ہر صیغہ سمجھنے کا متقاضی اتخاذ کرتا ہے، ہر صیغہ. انبیاء کے ناموں پہ غور کریں تو ہر نام کے پیچھے ایک صیغہ ہے، ایک میننگ ہے، ایک میسج ہے. سواد بیر صبر کو جب اللہ نے صبر نہیں کہتے بلکہ صبر کہتے ہیں. کیسے سکھایا صبر کو اللہ نے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے سکھایا. جب صبر کی ڈیفینیشن ہم کسی نے دی ہے ویسے اسماعیل علیہ السلام نے بھی دی ہے، دیگر انبیاء نے بھی دی ہے. یہ مگر صبر کو خالصتاً حضرت ایوب کی ذات مبارک پہ اللہ نے دکھایا. سورہ یہاں مضمون آ گیا کہ معروض کو اس طرح سے اپنے شعر میں بھی لے رہے ہیں. تو مختصر کا لفظ ہے وہ قرآن کا عربی صیغہ ہے. اس سے طہارت حاصل کی، پاکی حاصل کی، پھر امراض سے نجات ملی. تو ایوب علیہ السلام پہ جب ہاتھ نہ چلا، ٹچ کیا، آبلے نکل آئے اور اس میں کرم کیڑے سے پڑ گئے. یہ بھی قیامت تک کے لیے دنیا کو میسج دینا ہے. تم ذرا سی پھنسی نکلنے پر شور و غور کر دیتے ہو، پورا گھر پریشان ہوتا ہے. اور وہاں اللہ کے نبیوں کا معاملہ ہے، پورا وجود ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، یا السلام علیکم یا نبی اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ کو میں سلام کیا تھا، دیر کے بعد جواب دینے کے لیے. اس وقت ایک کیڑا میری زبان کے نیچے اپنی غذا حاصل کر رہا تھا، اس لیے میں اس کو کام پورا کرنے دیا، اس کے بعد میں نے جواب دیا. یہ دیکھیں لیول، دیکھیں کیا ہے. لیول دیکھیں انبیاء کا. تو مقابلہ کرتے ہو انبیاء سے. انبیاء را ہم چخود برداشتن، اولیاء را ہم چخود برداشتن. جملہ علم دی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد. کم ہے جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں. انبیاء کو اپنے جیسا، اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ کون ہے جو گمراہی کا شکار ہیں. جب ٹچ کیا تو آبلے پڑ گئے. ایسے میں اس نے آ کے حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان نے آ کے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو لگانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارا میاں جو ہے نا، تمہارا شوہر، وہ آسمان کے خدا کا ہو کے رہ گیا، اسی کی عبادت کرتا ہے. میں زمین کا خدا ہوں، میری عبادت نہیں کرتا. ابلیس نے آگے یہ کہا، رسوات کا مضمون ہے آفتاب، کہ آگے کہا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ آسمان کے خدا کا معتقد ہو گیا ہے، میں زمین کا خدا ہوں. کاروبار زمین پہ تو ہو رہا ہے نا، کیا سوال ہے؟ زمین کا کاروبار چلانے کے لیے اس کو متعین کیا گیا. تو میں یہاں کا ہوں تو وہ مجھے نہیں مانتا ہے، اسی لیے میں نے اس کو تکلیف دی. بعد میں آگے صحابہ نے، خاتون نے جب ایوب علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے کیسے اس کی بات سنی. اب میں صحیح ہونے کے بعد تمہیں 100 لاٹھیوں سے ماروں. ایسے میں قرآن کی آیت آئی، آپ کو اشارہ ہوا کہ اپنے پیروں کو زمین پر مارو. اپنے پیروں کو، سورہ صاد کا مضمون اپنے پیروں کو زمین. جب آپ نے ایسا کیا، زمین پہ مارا تو وہاں چشمہ ہوتا ہے. اس چشمے سے جب آپ نے غسل لیا، مغتسل ہوئے، طہارت سے پاکی کی منزل پر آئے، سارے زخم سارے صحیح ہو گئے، بیماری رفع دفع ہو گئی. اس دوران جو نقصان ہوا تھا اولاد کا، مال کا، سب اللہ نے واپس پلٹا دیا. اب ایک چیز رہ گئی تھی کہ وہ جو قسم کھائی تھی. قرآن کہتا ہے دوستو ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اوفو بالعقود، جب اللہ سے وعدہ کرو تو پورا کرو اس کو. پہلی بات تو احتیاط کرو. اور اگر تم نے قدم اٹھا لی کہ آپ نے وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کو پورا کرو. بھولنا نہیں، ورنہ پنشمنٹ رہے گی، سزا رہے گی. تو آپ نے کہا کہ اب یہ ایک چیز تو رہ گئی بیوی کو 100 لاٹھیاں مارنے کی. تو اللہ کی طرف سے اشارہ یہ ہوا، کیسا تدبر اور فراست اور کیسی شان محبت ہے اللہ کی. 100 تنکے جمع کر رکھا ہوں گے اور اس کو گٹھا بنا لو، اس سے تم اس کو مار دینا، تمہاری قدم پوری. تیلیوں سے 100 تیلیاں گن کے گٹھا بنا لو، جھاڑو بن جائے گی، جھاڑو جیسی بن جائے گی. تم اس کو مار دینا، ہمارے یہاں تمہاری قدم پوری ہو جائے گی. تو جب نوازش پر آتا ہے تو کیسے کیسے نوازتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ برد آبی غالب کے ذریعے یہ اصل این ایوبی شراب و مختصل، یہ این ایوب علیہ السلام کی طرح سے
اللہ شفا دینے پر قدرت رکھتا ہے. جب یہ وہاں پہنچ گیا عالم ارواح میں گھومنے پھرنے لگے آسانی بغیر ہاتھ پیر کے پھول اور خوشبو سب حصے میں آ رہی ہے, تو پھر وہ پیر پسانے کی کوشش کی یہی رکھ لو گے. ایسے میں جواب آیا کہ زیادہ پھیلاوا نہیں کرو, جو دکھا دیا اس کی محبت دل میں رکھو, دنیا سے تو ہم نے بیدار کر دیا, دنیا کی چیز دکھا دی, یہ بھی اپنی دکھا دی, آنا یہیں پر ہے, تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا. اور ایسے میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اونگ آ گئی, آپ لیٹ گئے کہ میرا ایک بہت ہی برگزیدہ اور دوست بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے. اللہ غنی, میں جب یہ پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا. اللہ کی نواز کا اللہ اس بندے کو جو پوری زندگی معصیت پہ گزار رہا ہے, اللہ سے دور ہے اور باقی اپنی سادگی پر بھروسہ کر کے مال کما رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے راستے عمر خطاب کو یہ پیغام آیا کہ میرا ایک بندہ, میرا بندہ, خدا کسی کو میرا بندہ اپنا بندہ کہہ رہے تو کیا حال ہو سکتا ہے کہ میرا ایک بندہ قبرستان اس مقام پر ہے, بیت المال سے 700 اشرفیہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دے دو, اور یہ بھی کہنا کہ ختم کر لیں تو پھر آگے اور جا کے دے دیں گے. جاگے اور تھیلی میں 700 اشرفیاں گن کے لے کے گئے قبرستان کی طرف, یسرف کے مدینہ قبرستان باقی جنہیں کہتے ہیں, وہاں گئے اور جا کے پورے قبرستان کے چکر لگایا. تو بڑے میاں لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ بس ایک, تو عمر کے دل کا خیال آیا, عمر کے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. جانتے تھے اس چیز کی پوری گانے بجانے میں وقت گزارا آپ نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان نے بس کرو کر استنگی دلم شوق شوق. حضرت عمر خطاب کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو یہ ایسا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیر کی طرح اس پورے قبرستان کے چکر لگا رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی نظر آ رہا. جا کے اس کے بعد بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے, جب لگے گا بات بہت ڈفرنٹ ہے, یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں. عمر خطاب جیسا خلیفہ اشداء علی الکفار جن کا قرآن میں آیا ہے, وہ جا کے بندے کے بعد ادب سے بیٹھ گئے, کیونکہ کوئی اور تو نہیں, یہی ہے. جانتے تھے اس کو پہلے سے, جا کے بیٹھ گئے. وہاں ان کو آرڈر ہوا کہ بس ٹھیک ہے بہت سیر کر لی, واپسی تیاری کرو. اب عمر خطاب رضی اللہ آگے وہاں بیٹھ گئے. اب عمر خطاب کو چھینک آ گئی, جیسے چھینک آئی تو وہ اس کی عادت ہوئی, وہاں سے اس کیفیت سے عالم لطیف سے عالم کثیف میں دوبارہ آ گئی. لوہا جو ہوتا ہے بیٹا, لوہا جو ہے لوہے ٹکڑا, اس کو آگ میں ڈالیں بالکل ریڈ ہو جاتا ہے اور چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اس میں سے, واپس نکالیں تو دوبارہ لوہا بن جاتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سے قربت کے معاملے میں آتے ہیں تو وہی اوصاف ان میں جلوگر ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں. واپس آتے ہیں پھر لباس بشیر کی قید میں آ جاتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ للہ صفات ان میں پیدا, پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات, للہ صفات ان میں پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ کی دیوی زبان سے بولتے ہیں, اللہ کے دیوے کانوں سے سنتے ہیں. اس کو چھینک آ گئی, جیسے چھینک آئی اس کی آنکھ کھلی, اس نے واویلا کیا ہے اللہ تو نے اتنے سخت محتسب کو میرے سر پہ بھیج دیا. عمر خطاب شریعت کو نافذ کرنے کے معاملے بہت سخت تھے, اس کی آنکھ کھلی, وہ حیران ہو گیا عمر خطاب کو دیکھ کے, اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. میں ان کا پیغام تیرے لیے لایا ہوں, اللہ غنی, انتہا کی بات, میں اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کر عمر اللہ غنی, عمر اللہ کی جانب سے خوشخبری لے کر اس بندے کے لیے آئے تھے, ڈرو نہیں مجھ سے, میں اللہ کی طرف پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ تجھ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے خوش ہے, اللہ تجھے دوست رکھتا ہے. یہ عمر کے لیے بھی حیرت کی بات ہے. وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ذات تجھ جیسے کو بھی محبت سے نوازنے سے گریز نہیں کرتا. اس پہ تو عجیب کیفیت آئی, اس نے اپنی وہ سارنگی اٹھا کے پتھر پہ ماری, توڑ دی. کہ اس نے میرے 70 سال جی لیے اور اس نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا. ایک دن میں رو گا کر اللہ کے قریب گیا, گفت حق گر فاسقی و اہل سلام. اللہ فرماتا ہے فاسق ہو, بتوں کی پرستش بھی کرتے ہو, چوں مرا خانی اجابت آکنم, جب تم مجھے پکارو گے تمہاری پکار کو سنوں. اور فرماتے ہیں گفت حق گر فاسقی و اہل سلام, چوں مرا خانی, اگر مجھے پکارو گے, چوں مرا خانی اجابت. یہ محفل دوستو وحدانیت کی محفل ہے, یہ محفل اللہ سے تعلق جوڑنے کی محفل ہے,
یہ تعلق اللہ، یہ محفل اللہ کو پہچاننے کی محفل ہے. یہ کیسے کیسے وہ نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. گفت ها در فاضخی و اہل سلام جو مرا خانی اجابت ہو کرم. جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا. وہ چنگی نواز، وہ مطرب نواز حیران ہو گیا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس کو پیغام پہنچایا اور حیرت اس کو ہوئی. اس نے اپنا وہ جو سارنگی تھی اس کو پتھر میں مار کے توڑ دیا. لیکن میں اتنے سال اتنے میرے پی لیے، آج اللہ کی ایک دن کی محنت کا مہنتانہ وقت کے خلیفہ کو 700 دینار کے ساتھ اللہ نے بھیج دی. وقت کے خلیفہ کو دوستوں وسعت کا معاملہ ہے سارا، کیونکہ تنگی نہیں ہے. جو کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ان کی ہے. ہمیں تو مولانا نے پیغام دیا ہے کہ اس محدودیت کے دریا سے نکل کر شہد کے سمندر میں تیرنے کی تیاری کرو. اس محدودیت کی دریا سے نکل کر وسعت کے اصل شہد کے سمندر میں تیرنے کی تیاری کرو. وہ جو ہے وہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، اپنے سینے کو پیٹنے لگا، اپنے منہ پہ مٹی ڈالنے لگا کہ میرا رب اتنا مجھ پر مہربان ہے کہ میں نے ایک دن اس کے لیے اپنے آپ کو نکالا تو اس نے اتنا مجھے نواز دیا. دوستوں پیغام اس پہ، اے خدایے با عطائیے با وفا. اے خدایے، یہ شعر تو روز پڑھنے کا ہے، یہ شعر تو لکھ کے لگانے کا ہے. میرا دل چاہتا ہے اس کو لکھو. اے خدایے با عطائیے با وفا. اے خدایے با عطائیے با وفا. رحم کن بر عمر رفتا در جفا. پوری زندگی اللہ سے لڑنے میں گزار دیتے ہیں. وہ کریم اور رحیم ذات اور وفا ذات تمہارے ایک دفعہ پکارنے پر تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، اور تم پوری زندگی سے جھگڑا کرتے ہو، اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہو. پوری زندگی 70 سال لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں. جب ان کی یہ بھویں ہیں نا گدے کی دم، گدے کی دم کی طرح لڑک جاتی ہے. جب یہ ان کی بھویں، ان کی پلکیں گدھے کی دم کی طرح لٹک جاتی ہیں تو جب بھی ہوش نہیں آتا. اگر اس کو پکارنے کا سلیقہ سیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کو پکارنے کا سلیقہ سیکھ لیں اور پھر توکل کی منزل پر آ جائیں پھر کیسے مناظر ہیں کہ وقت کا خلیفہ اس کے لیے 700 دینار اشرفیوں کی لے کے تھیلی میں وہاں پہنچ گیا. اس نے بہت گریا، بہت زاری کی کہ میں نے اپنی زندگی کو تیرے خلاف راستے پر استعمال کیا. اس راستے پر مطلب کہتا تھا جب میرا وجود اس قدر بے ثبات اور بے بود ہے ہونے کے باوجود تو مجھے اس انداز میں نوازتا ہے. تو ہی کر سکتا ہے. زاری کرنے لگا، رونے لگا، گریا کرنے لگا، سینہ کوبی کرنے لگا. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو سنبھالا. یہ تیرا وہ کام بھی عیب تھا، تیرا یہ کام بھی عیب ہے. اس میں تیری شخصیت شامل ہے. تو ایک دفعہ شخصیت سے بے نیاز ہو جا. سارا جھگڑا شخصیت کے ہونے پر اصرار کرنے کا ہے. جسم اس کا وہیں قبرستان میں رہ گیا، اس کی روح آسمانوں پر چلی گئی. تو جب یہ جسم کو قبرستانوں میں دفن کر دیا جائے گا اور روحیں نکل کر آسمان پہ پہنچیں گی تو اس کی تیاری کس انداز کی ہوگی؟ ہو کے رہے گا. یہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت آ کر رہے گی، آئے گی. تو اضطراری سے پہلے تیاری. وہ بڑا لکھنے لگا، بہت چیخنے لگا، رونے لگا. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے سے قریب کیا، سینے سے لگایا اور اس کا یہ حجاب بھی نکل گیا. کب تک تو اپنی ذات کے بارے میں بات کرے گا؟ کس دن تو اپنی ذات کے اس پنجرے سے نکلنے کی فکر کرے گا اور تو آزاد ہو کر اللہ کے دائرے اثر میں آ جائے گا. چونکہ فاروق آئینہ اسرار شد، کیونکہ فاروق اللہ کا اسرار کا آئینہ ہے. اس کو تو پہلے تو اس میں کام میں لگا تھا، بعد میں رونے گانے کے چکر میں لگ گیا. یہاں یہ بھی عیب ہے، یہاں یہ بھی عیب ہے. ابھی لوگ مختلف دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں. کہیں رکا ہوا ہے. جو اس سے نکل جاتا ہے فرماتے ہیں کیونکہ فاروق
फारूक आईनाए सुरौर शुद जान पीरत अंदरों बेदौर शुद कि उनकी उमर खत्ताब का वजूद अंदर से बेदार था। आपने उसे उस कैफियत से निकाल कर रोने गाने की कैफियत से निकाल कर, रोना गाना भी एक तरह के अपने वजूद के इसरार की बात है। रोना गाना भी अपने होने की कैफियत। इतने लतीफ मज़ामीन आते हैं दोस्तों कि मैं उससे गुजर जाता हूँ। शायद अभी हम और आप उस मरहले में नहीं हैं कि मौलाना की इतनी लतीफ बातों को समझ सके, लतीफ बातों को समझ चुके हैं। एक साहब आए, मालूम फरमाते, एक साहब आए अपने दोस्त से मिलने के लिए, दरवाजा खटखटाया, मैं कौन? कि मैं हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या काम है यहाँ, जाओ चक्कर लगाओ। अभी वो गए, कई साल के बाद वापिस आए, फिर खटखटाया, कहने कौन? कहने आप ही हैं बाहर। मन थो शुदाम थो मान शुदी मान थान शुदाम थो जान शुदी और कस्त गोयर बहुत अली मान दी गराम तो दी गरी। ये दो ही का झगड़ा है सारा। जिस दिन ये दो ही का झगड़ा उठ जाएगा उस दिन फिर सब कुछ जो है एक उल्फत में तुम हमारे हो, बाकी जो भी है सब तुम्हारा है। वो मंजिल आने में उन्हें खत्ताब ताला ने क्योंकि हक का आईना थे हैं, तो उन्होंने उस मतलब नवाज को, सारंगी नवाज को इस जगह से भी खलासी दिलवा कर आला मुकाम पर सरफराज किया। और इस तरह से और उसकी जो जाहिरी कैफियत थी वो जो है मजीद संभल गई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहो, कुश्तगाने जो अल्लाह की रजा के खंजर से शहीद हों, जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया। कश्तगाने खंजरे तस्लीम रो हर दमा अज गैब दौने दीगरत, उनके लिए गैब से हर लम्हे एक नई दुनिया बन जाती है। कश्तगाने खंजरे तस्लीम, तस्लीम के खंजर से, रजा के खंजर से, अल्लाह की अबदियत के खंजर से जो शहीद हो जाएं। कश्तगाने खंजरे तस्लीम रो हर दमा अज गैब दौने दीगरत, कि गैब से हर लम्हे एक नई दुनिया उनके हिस्से में आती है। गैब से अल्लाह ताला हर जमाने में एक नया जाविया दिखाने की कुदरत रखता है। तो फिर होना तो ये चाहिए दोस्तों कि हम जब अल्लाह से ताल्लुक में आ जाएं तो दीगर जितने खलायक हैं, दीगर जितनी मखलूक़ात हैं, चाहे वो जरासीम की शक्ल में हो, चाहे वो जिन की शक्ल में हो, चाहे वो बलाओं की शक्ल में हो, चाहे वो नुकसान की शक्ल में हो, चाहे वो तकलीफ की शक्ल में हो, इस्लाम के मुबारक का मफ़हूम है कि जब कभी आपको बुखार होता तो आप ये दुआ फरमाते कि ये अपनी तमाम बुलंदियों को छू कर खत्म हो जाए। ये होगा ना भाई, 100 हुआ बुखार, 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या तो लाले पड़ जाते हैं। जबकि अल्लाह के नबी की जिंदगी का हयात का वाक़या ये है कि जितना बुखार है एक दफा हो जाए फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो ये तरबियत का दाविया अल्लाह के नबी के हयात मुबारका में, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इंशाअल्लाह इस मौजू को जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, हमारी अगली नशिस्त का मज़मून है। वक्त खलीफा उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहाँ शरीयत को लागू करने के हवाले से सख्ती की, वहाँ तरीक़त के क़वानीन भी सिखाए, और उसकी उस रुकी हुई कैफियत को जहाँ वो जमूद का शिकार उस जाल से निकला है बच जाता, यहाँ से भी निकालना चाहिए था उसको कि ये रोना गाना अल्लाह की ज़ात के हवाले से मायूब है। तो अपने तालब से ताल्लुक़ में आ जाओ, सारे दरिंदर तुम्हारे दूर हो जाएंगे। जो माल कोई नहीं खरीदता वो अल्लाह खरीद लेता है। छाट छाट के देते हैं ना, फ्रूट के ठेलों से और सामान से अपनी अच्छी छाट के। कभी कोई ऐसा भी मिला जो वो माल में ले रहा हो, अल्लाह ले लेता है, क्योंकि अल्लाह खालिक है, वहाँ मय्यारात अलग हैं। इसीलिए जो अल्लाह से ताल्लुक़ में आते हैं फिर अल्लाह उनके लिए असबाब और वसाइल बेहतरीन दुनिया में भेजता है, और उसके लिए माविन और मददगार हो जाते हैं। इस पूरी हिकायत का खुलासा ये है कि 70 साल तक वो दुनियादारी करता रहा, और जब उसका माल बिकाऊ जैसा नहीं रहा
پھر وہ خریدار بن گیا جس نے اس کو پیدا کیا تھا، اور وہ خریدار سب سے اچھا خریدار ہے، وہ خریدار سب سے زیادہ محبت چاہت دینے والا ہے، اور اس خریدار سے سودا کریں تو پھر کیا چیز حصے میں آتی ہے؟ اس خریدار سے سودا کرنے کے نتیجے میں اس کا دیدار حصے میں آتا ہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔